جدا ہو کے نہروان میں انہوں نے ایک محاذ امیر المومنین ہے، وہ ہمارے لیے سوچنے کا بہت عجیب موقع ہے کہ کیا ہم جیسے لوگ بھی اپنے وقت کے امام کے دشمنوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ کیا اپنے دور کے امام کے قاتلوں میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے؟ کیا شبر سوچ سکتا تھا؟ کیا ہمارے ساتھ یہ سوچ سکتا تھا اس زمانے میں جب حضور نے پیشن گوئی کی تھی کہ تم لوگ علی کے دشمن بنو گے؟ زبیر سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ زبیر تم اتنا جان دیتے ہو علی پر کہ جس وقت جو ہے نا زمانہ منحرف ہو گیا تھا، ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جب خانے سیدہ پہ آگ و لکڑیاں جمع ہوئی تھیں، زبیر اکیلا شخص تھا جو تلوار لے کے باہر نکلا تھا، کہا تھا کہ ہم علی کا دفاع کرتے ہوئے جان دے دیں گے۔ کیا سمجھتے ہو؟ ابھی زبیر زندہ ہے، ابھی سیف الاسلام زندہ ہے، تلوار ابھی ہے، اہل بیت کو تنہا نہ سمجھنا۔ وہ شخص کیسے علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں جمل میں آ سکتا ہے؟ دیکھیے، راہ حق والوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے، صراط مستقیم والوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر، مگر آپ یہ دیکھیے ایسے لوگ بھٹکے جس کی وجہ سے راستہ ایسے بنا اسلام میں۔ اگر یہ لوگ موقع نہ دیتے، دیکھیے شیخین اگر موقع نہ دیتے، شیخین واقعی عبرت ہے نا، شیخین نے موقع دیا جس کی وجہ سے بنی امیہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اگر یہ راستہ جو ہے شیخین نہ بناتے تو بنی امیہ کیسے آتے؟ بنی امیہ کو راستہ کس نے دیا؟ یہ جو اتنا اچھا، امیر المومنین کی جو شہادت ہوئی ہے اس میں سب لوگ شریک ہیں، اس میں معاویہ بھی شریک ہے، مگر کس طرح سے؟ ایسا ماحول بنایا کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین کے خلاف جو پروپیگنڈے معاویہ نے کیے، جو لوگوں میں شائعات کیا، جس نے جو ہے پوری دنیا میں امیر المومنین کو بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ بچوں کو امیر المومنین کا دشمن بنایا۔ جب چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ بکریاں دے دی جاتی اور اس کے بعد جو ہے اسے چرایا جاتا، یعنی اپنے لوگوں کے ذریعے سے اسے چروا لیا، کہتے کہ اسے اٹھا لو، اور اس کے بعد کہتے کہ بچے جب رونے لگتے کہ ہماری بکریاں کہاں گئی تو کہتے کہ علی لے گئی۔ اس طرح سے دیکھیے جھوٹے پروپیگنڈے، تو جھوٹی سازشوں پروپیگنڈوں کو آیا لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ کسی کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں تو وہ پروپیگنڈوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اس کی تلاش کرتے ہیں کہ نہیں تلاش کرتے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے دشمن کے خلاف ہر پروپیگنڈا جائز ہے، خلیفے کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ صحیح ہے، ان کی غیبت جائز ہے، ان کا پروپیگنڈا جائز ہے، ان کے خلاف جو ہے تہمتیں لگانا ان کے لیے جائز ہے، سب کچھ جائز ہے۔ تو یہ ناجائز چیز کو جائز تصور کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہے حقائق کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ تہمت لگانے والوں کے پیچھے بھی چلنے لگتے ہیں لوگ۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تہمت لگا رہا ہے، پیچھے چلنے لگتے ہیں اس کے باوجود، اور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو معاویہ کی حرکتوں کو لوگ جائز سمجھ رہے تھے، جو کچھ وہ کر رہا تھا اس کو جائز سمجھ رہے تھے۔ تو یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ وہ لوگ جو کسی زمانے میں امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، ایک زمانے میں وہ لوگ اتنے دشمن ہو گئے کہ معاویہ سے زیادہ جو ہے ان کے اندر جو ہے کینہ و فساد آ گیا۔ جو لوگ امیر المومنین کے ساتھ ان کے ساتھ تھے، یہ کینہ و فساد کہاں سے آیا؟ یہ جو ہے یہ دشمنیاں کہاں سے پنپ گئی؟ جب امیر المومنین کو کمزور دیکھا اور یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ مستقبل دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ جو ہے اس طرح سے جو ہے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں جہاں پر جائز ناجائز ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ دشمن کو کسی بھی طریقے سے کوئی جو ہے قانون کو مت مانو، کوئی قانون مت مانو، اور جو ہے فرات پہ قبضہ ہو گیا تو امیر المومنین نے کہا کہ ہم جو ہے دشمن کو جو ہے نہیں روکیں گے پانی پینے سے۔ امیر المومنین کے ساتھی کہہ رہے تھے جیسے انہوں نے روکا تھا ویسے ہم کو بھی روکنا چاہیے، اس طریقے سے تو جو ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب دشمن نے ہمارے سے
کہ مولا آپ کیوں دے رہے ہیں, نہیں روکیں گے. دشمن کو, آپ کا دشمن ہے, علی کا دشمن ہے, علی کا دشمن ہے تو اس کے بچوں پہ بھی ظلم کرو, کیونکہ علی کا دشمن ہے, اس کے بچوں کو کڈنیپ کر لو. کڈنیپ کرنا بچوں کو جائز ہے. لیکن جو دارالشفا کے جو شیعہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا نا تو ہمیں بھی ان کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہ کرنا صحیح ہے, بچے تو معصوم ہیں. اگر جو ہے انہوں نے ہمارے بچوں کو کڈنیپ کیا تھا, انہوں نے ہمارے جو ہے گھر والوں پہ ظلم کیا تھا, انہوں نے ہمارے گھر میں اگر آگ لگائی تھی, تو ہم بھی جو ہے ان کے معصوم بچوں کو آگ لگا کے مار ڈالیں؟ یہ کوئی قانون ہے؟ امیر المومنین کہہ رہے تھے میں ایسا نہیں کر سکتا. ان کے چاہنے والے کہہ رہے تھے اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, آپ کو وہی کرنا چاہیے جو ایک دشمن کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کریے. آپ کا دشمن ہے مولا, علی کے دشمن کو ہم تو نہیں معاف کریں گے, اس کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے. امیر المومنین کہہ رہے تھے یہ جو ہے جہاد کے خلاف ہے, انہیں ہم ان کی بستیوں کو آگ لگا دیں گے, ان کے جو ہے ان کے باغات کو آگ لگا دیں گے. جہاد میں قانون ہے کہ جو ہے باغ نہیں جلایا جا سکتا کسی کے باغ میں آگ نہیں لگایا جا سکتا, پانی سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے, بھاگنے والے کا پیچھا نہیں. یہ ساری جو ہے قوانین ہیں, جو جہاد کے جو بھی قوانین ہیں, ان قوانین کی رعایت علی کریں گے کہ نہیں کریں گے. لیکن علی کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم رعایت نہیں کریں گے. تو آیا ایسے لوگوں کو لے کے علی چل سکتے تھے کہ آپ بتائیے؟ ان کا راستہ آج الگ ہونے ہی والا تھا. یہ لوگ علی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ امیر المومنین جو ہے ان لوگوں کی طرح بیت المال کو دونوں رد پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. وہ قوال گا رہا تھا یا علی آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے, یا علی آپ کی, فاطمہ کا لفظ ہٹا کر علی رکھ دیا, کیونکہ وہ علی کے علاوہ کسی کو جانتے ہی نہیں. تو صوفیوں کے ممالک ہے دنیا میں جو شیعوں سے کہیں زیادہ چاہتے ہیں. شیعہ امام مانتے ہیں, وہ امام نہیں مانتے, سب کچھ انہیں کو مانتے ہیں. تو ابھی آپ چلے جائیے چراغ علی لین میں, نور علی کہتے ہیں, آغا خانی شیعہ ہے. آغا خانی شیعہ کہتے ہیں نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ خمس, نہ جہاد, کچھ نہیں, بس علی ہے, علی ہے, علی ہے. تسبیح پڑھتے ہیں, جماعت خانہ ہے, اس میں آپ کو ہم کو نہیں جانے دیتے, مسلمان کو نہیں جانے دیتے, جماعت خانہ ہے. چراغ علی لین میں جائیے دیکھیے, یعنی یہاں رہ کے آپ لوگ عبرت نہیں حاصل کرتے. دیکھیے علی کے چاہنے والوں کو دیکھیے کیسے لوگ علی کے چاہنے والے ہیں, ان سے عبرت حاصل کریے اور سمجھیے, حالات کو دیکھیے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ چاہنے والے کہیں قاتلوں میں نہ آ جائیں. شمر نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ قاتل, شمر جیسا شخص سوچے گا کہ یہ امام حسین کا قاتل بنے گا. ابن ملجم کے بارے میں سوچ سکتے کہ یہ قاتل بنے گا, لیکن ابن ملجم بھی قاتل بنا, وہ خدام بھی قاتلہ بنی. یہ لوگوں نے جو ہے, یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیے اتقِ شرًا من احسنت الیہ, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس اتقِ شرًا من, جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. محمود بھائی بھی ہے, آپ بھی گواہی دیں گے اس بات کی, مولا کے اس قول کی, اتقِ شرًا من احسن, جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. امیر المومنین نے اپنے ملزم پر احسان کیا تھا. اب امیر المومنین کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہو گیا؟ اسی ابن ملجم سے. جس سے احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ جو ہے یہ خوارج تھے, ان پر علی ابن ابی طالب نے احسان کیا تھا. یہ لوگ امیر المومنین کو محسن ہونا چاہیے تھا, انہی لوگوں نے قتل کیا. اب اس میں سب ذمہ دار ہیں جن لوگوں نے پروپیگنڈے کیے, جن لوگوں نے سازشیں کی, جن لوگ ان میں ملے رہے, وہ لوگ سب کے سب شریک ہیں. دیکھیے, مگر یہ کہ امیر المومنین کی مظلومانہ شہادت ہوئی, یہ بات آپ کو ماننا پڑے گا کہ امیر المومنین کی مظلومانہ شہادت واقع ہوئی. امیر المومنین نے ظلم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا, امیر المومنین نے ناانصافیوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. امیر المومنین ہدایت مسلمین کے لیے آخری وقت تک کوشاں رہے. انہیں امیر المومنین جو ہے لوگوں کو, دیکھیے یہ جو وصیت ہے یہ کتنی عجیب وصیت ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں دیکھو دنیا کے پیچھے مت جاؤ,
اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت، آج کی شب یہ بیان سننے کی شب، یہ جو میں بکواس کر رہا تھا وہ سننے کی شب نہیں ہے، یہ امیر المومنین کا یہ قول سننے کی ضرورت ہے، جو آخری وصیت ہے آج 20 رمضان کو۔ ابن اپنے سید رضی کہتے ہیں جب ضربت لگی نا امیر المومنین کے سر پر، اس وقت امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا، ضربت کے بعد کا بیان، ضربت لگنے کے بعد امیر المومنین نے مخاطب کیا حسن و حسین کو، سنانا چاہتے تھے سارے خاندان کو، اور یہ ذکر کیا بھی امیر المومنین نے، اوصیکما، میں تمہیں نصیحت کروں، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی، میں اپنے تمام اولاد کو، اسی کو فضائل بھی سمجھیے، اسی کو مصائب بھی سمجھیے، اسی کو جو ہے امیر المومنین کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت بھی سمجھیے، اور ان کی وصیت بھی سمجھیے۔ یہ وصیت نامے کو ہر گھر میں لگانا چاہیے، ہر گھر میں امیر المومنین کی اس وصیت کے ایک ایک جملے کو پڑھنا چاہیے، اور اسی پر مولائیت کا معیار قائم کرنا چاہیے۔ یہ مولائیت کا معیار قول امیر المومنین ہے، امیر المومنین کا دستور، جو امیر المومنین نے جو وصیت کی تھی، جو اس وصیت کو مانتا ہے وہ امیر المومنین والا ہے، ورنہ وہ خوارج میں شامل ہو جائے گا کبھی نہ کبھی، اگر وصیت پر عمل نہیں کرے گا امیر المومنین۔ فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی واہلی، دیکھو میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں اور تمام اہل و عیال کو نصیحت کرتا ہوں، جمیع ولدی واہلی، ومن بلغہ کتابی، اور جہاں تک میرا یہ نوشتہ پہنچ رہا ہے میں سب کو نصیحت کرتا ہوں، کس بات کی؟ کہ تقوی الہی کو اختیار، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، تقوا اللہ۔ اور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، دیکھو یتیموں کے بارے میں خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، کہیں ایسا نہ ہو فاقہ کرتے کرتے وہ مر جائیں اور تمہارے سامنے جو ہے بھوک کی وجہ سے دم توڑ دے۔ کوئی دیکھیے آج کے زمانے میں کوئی انسان بھوک سے مر جائے، آج انسان روٹی کو ترسے، چاول کو ترسے، تو کتنی بڑی تف کی بات ہے۔ جہاں گوداموں میں جو ہے کھلا کے سمجھتے ہیں یتیموں کا خیال رکھ رہے ہیں، اتفاق ہے کہ یتیم خانے میں یتیم بچے کم ہیں، لیکن جہاں شہر میں یتیم بچے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھو، تو کیا ہم یتیموں کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ وصیت پہ اگر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے امیر المومنین کا، پھر وہ مولا ہی نہیں ہے، چاہنے والا نہیں ہے، پھر وہ علی کا ملنگ نہیں ہے۔ علی کا ملنگ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، دیکھو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ ساری شکایتیں پڑوسیوں سے آتی ہیں، ہمارے پڑوسی ہے جینے نہیں دیتے، پڑوسی ہے بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے، ہمارے پڑوسی ہیں جو ہمیں ستاتے ہیں، کہ یہ مولا ہی ہیں۔ اللہ رحمت نازل کرے، مغفرت کرے۔ ہمارے ایک مومن تھے قنبر اسدی صاحب، وہ کہتے تھے بابا یہ سب کافر ہے بابا، یہ مومنوں کا محلہ ہے بابا، رات کے 12 بجے اذیت کرتا ہے بابا۔ بحرین سے آئے تھے، 2.5 کروڑ روپے کسی کو یتیم خانہ بنانے کے لیے دیے تھے، لیکن وہ بولے تھے بابا نہیں بنا یتیم خانہ بابا، سبھی لوگ ایسے ہیں یہاں پہ بابا۔ اللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں۔ اللہ فی جیرانکم، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں غور کرو۔ اللہ فی جیرانکم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ما زال یوصی بہم، اتنا تمہارے نبی نے ہمیں نصیحت کی اس بات میں، یعنی پڑوسیوں کے بارے میں، ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، یعنی ہم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ ہمارے حصے میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے، یعنی ہماری میراث میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے، پڑوسیوں کا، وہ بھی ترکے میں شامل۔ اتنا نصیحت کی۔ فرمایا کہ اللہ فی الصلاۃ، امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو نماز کے بارے میں ڈرتے رہنا، اللہ فی الصلاۃ، فإنها عمود دینکم، یہ تمہارے دین کا ستون ہے، عمود دین، تمہارے دین کا ستون ہے، اگر یہ گر گیا تمہارا دین ختم ہو گیا، پھر تم دیندار نہیں رہے۔
اب کتنے لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو نماز کو سبق سمجھے اس کی ہم شفاعت نہیں کریں. جو اور کہا کہ برزخ میں سے ڈرو کہ جس وقت نماز کام آنے والی ہے. اگر نماز نہ ہو تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. ہم بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے قبر میں، کہ قبر میں نماز تمہارے کام آنے والی ہے. اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی القرآن. امیر المومنین کی آخری وصیت ضربت کے بعد سید رضی کہہ رہی ہیں، ضربت لگنے کے بعد امیر المومنین کو قرآن کا خیال ہے، نماز کا خیال ہے. امیر المومنین آخری وصیت ہے. اور جو امیر المومنین کی وصیتوں کو پس پوش ڈال دے، پھاڑ کے پھینک دے، کہا میں علی کی وصیت کو نہیں مانتا، پھر بھی مولائی ہے. سر و سینہ پیٹنے کا یہ مقام ہے کہ علی کا چاہنے والا کہہ رہا ہے میں علی کی وصیتوں کو توجہ نہیں دیتا. اس بولتے رہیں گے علی، میں نہیں سنوں گا، میں تو بیٹھا رہوں گا رات بھر، مگر 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھوں گا. ایک صاحب فخر کرتے تھے کہ میں جو ہے زیارتوں پر بھی جا کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھوں. یعنی خالص مولائی. اور مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے نہج البلاغہ کو پس پش ڈال دیا، امیر المومنین کے کلام کو پس پش ڈال دیا. آج لوگ جب میں خطبہ سناتا ہوں کتنے لوگ کہتے ہیں پہلی بار سن رہے ہیں. یعنی نہج البلاغہ پہلی بار سن رہے مولائی لوگ. علی کے چاہنے والے علی کی بات نہیں سنتے، علی کا کلام نہیں سنتے. پھر دعویٰ یہ ہے کہ اور علی کا کلام سنانے والوں کو دشمن علی کہتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو دشمن علی کہتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھنے والوں کو دشمن علی کہتے ہیں، روزہ رکھنے والوں کو دشمن علی کہتے ہیں، جو حج پہ گیا اس کو دشمن علی کہتے ہیں. حاجیوں کو کہتے ہیں یہ حاجی یہ پاجی ہے، حافظ ہے اندھا حافظ ہے. ہمارے پاس حافظ نہیں ہوتے، محافظ ہوتے ہیں. نئی باتیں. پھر حافظ کس کے پاس ہوتے ہیں؟ جو کمرشل لوگ ہیں وہ حافظ ہیں، جن کا حفظ جو ہے کمرشل ہے وہ لوگ حافظ ہیں. حافظ تو ہمارے پاس ہوتے ہیں. علی کے چاہنے والے حافظ ہوتے ہیں، علی کے چاہنے والے نمازی ہوتے ہیں، علی کے چاہنے والے روزے دار ہوتے ہیں، علی کے چاہنے اللہ اللہ فی القرآن. دیکھیے یہ جملہ دیکھیے، اب اس سے معلوم ہوگا اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنے میں غیر تم پر سبقت لے جائے. آج شب قدر ہے امیر المومنین. دیکھیے امیر المومنین کی شب ضربت بھی شب قدر ہے، شب شہادت بھی شب قدر ہے. یعنی شب قدر میں دل آمادہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف، اور جو ہے انسان تیار ہوتا ہے حق سننے کے لیے. اور اسی شب کو جو ہے اسی شب کی قدر نہیں کی جاتی ہے جو شب کو یہ کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس شب کی ہم قدر نہیں کرتے. اس شب میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہدایت حاصل کرنا ہے، ایک آیت کو سمجھنا ہے. ایک آیت کو کتنے لوگوں نے کہا کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، سورہ کہف کی آخری آیت اگر نازل ہو جاتی، ایک آیت زندگی کے لیے کافی تھی. من کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، پھر وہ عمل صالح انجام دے. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ عمل صالح انجام دیں. عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو، دیکھیے یہ جملہ سنیے، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں غیر تم پر سبقت لے جائے. آج ماہ رمضان میں قرات کے مقابلے، تفسیر کے مقابلے سب ہو رہے ہیں، عمل کے مقابلے میں نہیں ہو. عمل میں سبقت حاصل کرو. اگر کسی پر جو ہے سبقت حاصل کرنا ہے تو رش کرو، حسد مت کرو. یہ کہو کہ ان سے آگے ہم بڑھ جائیں عبادتوں میں. یہ اتنی عبادت کر رہے ہیں ان سے زیادہ ہم یہ اتنا جو ہے زکوٰۃ خیرات کر رہے ہیں ہم ان سے زیادہ، یہ اتنی مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں ہم ان سے زیادہ کریں گے. لا یسبقکم بالعمل، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں غیر تم پر سبقت لے جائے. دیکھو قرآن پر عمل کرو. قرآن پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو عمل کیا کریں گے؟
جب قرآن اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ترجمے سے قرآن پڑھائیں گے تو 10,000 روپیہ خرچ ہوں گے، لیکن میکس پڑھائیں گے بھی تو 10,000 روپے خرچ ہوں گے، لیکن اس سے زندگی بنے گی، اس سے کیا ملے گا؟ قرآن پڑھنے سے ملے گا کیا؟ کیونکہ آخرت پر یقین ختم ہو چکا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے بچوں کو جنت نہیں ملنے والی ہے، نہ ہم کو ملنے والی ہے، نہ ہماری اولاد کو ملنے والی ہے، نہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، نہ ہماری اولاد جانے والی ہے، یہ یقین ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی گمان ہوتا جنت پر، تھوڑا سا بھی گمان ہوتا آخرت پر، تو کہتے کہ کم سے کم بچوں کی آخرت سدھار دے، ان بچوں کو قرآن تو پڑھا دے کم سے کم، اور قرآن کیسے پڑھائیں؟ ترجمے سے بتا دے کہ بیٹے قرآن کا یہ مطلب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے دیکھو، نماز اور روزے سے مدد حاصل کرو۔ آج جو ہے مولا کے ماننے والے بچے ماہ رمضان میں جو ہے شیعہ محلے میں ٹھہر کے جو ہے سگریٹ پیتے ہیں دن میں، اور جو ہے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں دن میں۔ اب فجر کی اذان ہو رہی ہے تو کمرے میں جا کے نہیں پیتے، باہر نکل کے، تاکہ روزے کا مذاق اڑائیں، دھوئے میں اڑائیں رمضان کو، اور کہتے ہیں مولا ہی ہیں۔ تو اس سے بدنامی نہیں ہو رہی ہے، قوم کی بدنامی ہو رہی ہے، قوم کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو قوم کی بدنامی کون کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں قوم کی بدنامی؟ قوم کو کون بدنام کر رہے ہیں دوسرے قوموں میں؟ ماہ رمضان میں جو ہے آپ پانی پی کے قوم کو بدنام کر رہے ہیں، یہ بدنام نہیں۔ آپ سگریٹ پی کے قوم کو بدنام کر رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی کے آپ قوم کو بدنام۔ آپ بیمار ہیں تو گھر میں جا کے پیجیے نا۔ آپ جو ہے مولا یعنی دیکھیں علی کی دشمنی، میں نے ایک عبادت خانے میں پڑھا تھا ایک زمانے میں کہ تم کو علی سے کیوں دشمنی ہے، کیوں تم علی کا پیچھا، یعنی جو ہے تم کو ترس نہیں آتا علی کی مظلومیت؟ تم کتنا ظلم کرو گے؟ یعنی علی کی دشمنی کیوں ہے تمہارے دلوں میں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ علی کی عادت کیوں پسند نہیں آتی؟ علی نماز پڑھتے تھے، تم کو نماز سے دشمنی، علی روزہ رہتے تھے، تم کو روزوں سے دشمنی، علی حج کرتے تھے، تم کو حج سے دشمنی، علی زکوٰۃ دیتے تھے، تم کو زکوٰۃ سے دشمنی۔ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، کہتا زکوٰۃ ختم ہو گئی، زکوٰۃ نہیں دیتے، خمس نہیں دیتے، جہاد نہیں کرتے، امر بالمعروف، کبھی زندگی میں امر بالمعروف کیے کہ نہیں؟ ہم کو امر بالمعروف سے چڑ ہے، کسی کو ہدایت ہم نہیں دیں گے۔ تو امیر المومنین کے عمل سے دشمنی کیوں ہے؟ کم سے کم آج کی شب طے کر لیں کہ یا علی، کم سے کم ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دنیا آپ کا دامن چھوڑ لے لیکن آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے۔ مولا ہم کو اپنا چاہنے والا بنا دے، ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ہم سے محبت کریں، آپ جو کچھ آپ نے کہا ہے ہم اسے پلوں میں باندھ لیں گے۔ آپ نے کہا نماز پڑھنے کے لیے کہا نا، ضرور پڑھیں گے۔ آپ نے کہا نا کہ یتیموں کا خیال رکھو، ضرور رکھیں گے۔ آپ نے کہا نا کہ قرآن پڑھو، قرآن پہ عمل کرو، ہم ضرور کریں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ اللہ فی بیت ربکم، دیکھو اپنے اللہ کے گھر کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہ اللہ فی بیت ربکم ولا وَإِن تُرِكْ لَمْ تُنَاظَرُوا، اگر تم نے کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیا تو تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، پھر تم بڑھ جاؤ گے۔ لیکن ہم نے خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا۔ کتنے لوگوں پہ حج واجب ہے؟ بس یہ واقعہ پھر ایک مرتبہ میں سنا دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ اعمال کی اہمیت سمجھیے، عمل کس چیز کا نام ہے؟ ہر جگہ کا ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے تو شیعہ ہے، ورنہ مرجئہ ہے، یعنی شیعہ نہیں ہے، ایک الگ فرقہ ہے اسلام کا جو کہتا ہے ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نماز کے بھی جنت مل سکتی ہے، بغیر روزے کے بھی جنت مل سکتی ہے، بغیر حج کے بھی جنت مل سکتی ہے۔ ان کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مرجئہ ہے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے والعصر کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، لوگ گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، والتین والزیتون وطور سین وهذا البلد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ آپ دیکھ لیں پورے قرآن میں عمل صالح عمل۔ بس ایک واقعہ آپ کی ذمت کروں، آیت اللہ العظمیٰ حکیم
نوجوانوں کے لیے نوجوانی کے عالم میں آیت اللہ العظمہ حکیم جو تھے مرحوم، انہوں نے، ان کے دوست نے یہ طے کیا تھا کہ جو پہلے مرے گا وہ خواب میں آ کے اپنے احوال آخرت کو بیان کرے گا کہ خبر میں کیا گزری، اسے بیان کرے گا۔ اب وہ آیت اللہ حکیم کے دوست جوانی میں انتقال ہو گیا، 1 سال ہو گیا، 1.5 سال کے قریب ہو گیا، ابھی تک خواب میں آئے نہیں اور بتایا نہیں کہ کیا گزری خبر میں۔ اور جب 1.5 سال کے بعد میں جب آئے خواب میں تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم اتنے وقت کیسے لگا دیے؟ طے یہ ہوا تھا کہ مرنے کے بعد میں تم آؤ جو ہے خواب میں اور بیان کرو، اتنا ٹائم ہو گیا کیوں نہیں آئے؟ تو کہا کہ میں اب پہنچا ہوں، اب میں پہنچا ہوں۔ بولے ہوا یہ تھا کہ جب میری روح قبض کی جا رہی تھی تب یہ مسئلہ ہوا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو حج جس پر واجب ہو جائے اور وہ بغیر حج کے اگر دنیا سے جائے تو اس کی موت یہودی کی ہوگی یا نصرانی کی ہوگی۔ خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو حج کو ترک کرتا ہے ہم اس سے مستغنی ہیں، ہم بھی اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ بہرحال اب جب یہ ہوا، واقعہ ہوا کہ ان کی روح قبض کرنے کا موقع آیا، تب یہودیوں کے خانے میں ڈالا جائے کہ نصرانیوں کے کھاتے میں ڈالا جائے، کہاں ان کی روح کو پھینکا جائے، جبکہ یہ نمازی، پرہیزگار، عابد و زاہد سب کچھ، مگر اسی سال حج واجب ہوا تھا، نیک پرہیزگار انسان اس سال حج واجب ہوا، نہیں جا سکا، عمدن ترک کر دیا، خوف فقر سے کیا ہوگا یا کیا ہو گئی، بس غلطی ہو گئی مومن سے۔ اب وہ چاہنے والا ہے مولا کا، اب دنیا سے گزر گیا ہے، لیکن حکم رسول یہ ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کا حشر نہیں ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ حشر نہیں ہو سکتا ہے۔ چہاردہ معصومین مدد کے لیے آ گئے۔ جب شہزادی کے پر نظر پڑی، اس نے کہا، خواب میں آ کر محسن حکیم نے نقل کیا، اب وہ جانے جن لوگوں نے نقل کیا ہے کہ خواب میں آ کر وہ دوست کہہ رہا تھا کہ میں نے چہاردہ معصومین میں فاطمہ زہرا کی طرف دیکھ کے کہا کہ یا زہرا میری مدد کیجیے، میری مدد کو پہنچی۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا مہدی اس سال حج کو جانے والا ہے، تم یہیں پہ رکو، تمہاری نیابت میں اس سے حج کرواؤں گی، اس کے بعد تمہارا حج مکمل ہوگا اور تم باقاعدہ حاجی بن کر جو ہے مسلمانوں سے ملحق ہو جاؤ گے۔ وہی ہوا، میری روح کو روک لیا گیا، 1 سال تک میں رکا رہا، پھر حج کیا گیا اور نیابتی حج انجام پایا، اس کے بعد میں مجھے جو ہے مسلمانوں کی صف میں شامل کیا۔ اللہ کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، کوئی اللہ کا چہیتا نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا جھوٹا نظریہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے خاص لوگ ہیں، ہم کو آتش جہنم نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، ایسے مولا کو کہ جس کو فکر ہے کہ میرا دشمن بھی بے نمازی نہ رہے، ہے کوئی جو اپنے قاتل کے بارے میں فکر مند ہو، قاتلوں کے بارے میں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم دوستوں کو چھرا گھونپتے ہیں مولائی بن کر، مولا تو دشمنوں کو جو ہے نماز کے لیے جگا رہے ہیں، ہم دوستوں کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں، دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم توجہ نہیں، بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جائیں جہنم میں اولاد تو جائے، دوست جہنم میں جائیں تو جائیں۔ امیر المومنین ایک جگہ کہتے ہیں، نہج البلاغہ میں شاید ہے، کہ جب ہم کسی شخص کو دھوپ میں جھلستا ہوا دیکھتے ہیں تو تڑپتے ہیں اس کے بارے میں اور اسے چھاؤں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی چھاؤں میں آ جاؤ، دھوپ میں مت ٹھہرو۔ لیکن جو شخص جہنم کی دھوپ میں جھلس رہا ہے، اس کے بارے میں اپنی اولاد جہنم میں جھلس رہی ہے، لیکن ہم اسے چھاؤں میں بلانا نہیں چاہتے۔ نعرہ حیدری، برائے انتقام شہیدان، برائے انتقام امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، برائے ظہور صاحب ذوالفقار حجت ولی ارض قائم آل محمد حجت خدا، فرزند دہرہ، عزیز دہرہ، پسر دہرہ،
جان زہرا یوسف زہرا کی جلد سے جلد ظہور کے لیے وفادار ناظروں جانثار غلامان سپاہ امام زمانہ میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل یہ محمد. جھوٹے دعوے چھوڑ دیجئے، یہ گمراہ کرنے والے ہیں. ہم اگر یہ سمجھ لیں، اگر ہم جھوٹ سمجھ رہے ہیں، خیالات میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یہ دھوکہ ہے. اور یہ دھوکہ اس وقت جو ہے کھل جائے گا جب موت آئے گی. اس وقت سب کچھ انسان بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا. اور موت آنے میں جو ہے نا وقت نہیں لگتا ہے. کہیں گے کہ جو ہے وہ جو ہے بیمار پڑیں گے، آہستہ آہستہ موت آئے گی. نہیں، موت جب آنا ہونا تو کسی کا انتظار نہیں دیکھتی ہے. بہرحال کہ امیر المومنین نے ایک ایک چیز کا نام لیا. اللہ اللہ فی بیت ربکم، اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی جیرانکم، ہر ایک ایک کا. اللہ اللہ فی الجہاد، جہاد کا نام لیا. ایک ایک چیز کا نام لیا. کہا کہ دیکھو لا تترکوا الامر بالمعروف، خاص طور پہ امر بالمعروف پہ بہت توجہ دی. ہم کو جو ہے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، سب کو پتہ ہے نا. ہم سمجھ رہے ہیں بس یہی سوال ہوگا خبر میں کہ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، روزہ رکھا. امر بالمعروف کا جواب کیا دیں گے؟ کہ اگر فرشتے پوچھیں کہ بھائی محسن بھائی آپ یہ بتائیے کتنے لوگوں کی آپ نے ہدایت کی، کتنے لوگوں کو آپ راہ راست پہ لائے، تب کیا جواب دیں گے؟ آپ بچپن میں پڑھے کہ نہیں پڑھے کہ بھائی امر بالمعروف یعنی نیکی کی ہدایت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. پڑھے یا نہیں پڑھے؟ برائی سے روکنا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ نہیں؟ اب یہ واجب پر آپ عمل کریں گے. کتنے لوگوں کو آپ نے ہدایت کی؟ تو کیا جواب دیں؟ آپ سے سوال کریں، کلیم صاحب آپ بتائیں، جعفر صاحب آپ بتائیں. ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ امر بالمعروف کیا کہ نہیں کیا. امیر المومنین فرمانے لا تجی، ہاں آپ بتائیں. تو ہر چیز کے مگر یہ کہ جو ہے یہ سمجھیں کہ جو ہے کہیں ایسا کس طرح سے ہم نے امر بالمعروف کیا. کیا واقعی ایسا کیا کہ لوگ راہ راست پر آئے یا اور راستے سے دور ہو؟ کیسے کیا؟ اپنے آپ کو ہمیشہ مسئول بتائیں کہ میں واقعی اس پر عمل کر رہا ہوں، اور کیا واقعی جیسے عمل کرنا چاہیے ویسے کر رہا ہوں. فرمایا کہ دیکھو لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. دیکھو امر بالمعروف کو ترک مت کرو. امیر وہ آخری وصیت میں کہہ رہے ہیں فیول علیکم شرارکم، تمہارے اشرار تم پر غالب آ جائیں گے. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں. اتنا امر بالمعروف پر امیر المومنین نے زور دیا. اور یہی امام مظلوم وصیتیں کرتے ہوئے آج کی شب کن مصیبتوں سے، کن مشکلات سے امام گزر رہے. اور کیا عدالت ہے امیر المومنین کی. دشمن کے ساتھ امیر المومنین کا جو رویہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. قاتل کے ساتھ امیر المومنین کا کیا طریقہ ہے. اسے امیر المومنین جگا رہے ہیں کہ اٹھ کر نماز پڑھ. لوگ اپنے عزیزوں کو نہیں جگاتے اور ان کی نماز سے تعلق سے غافل ہوتے ہیں. لیکن امیر المومنین کہہ رہے ہیں چاہے کوئی بھی ہو لیکن دشمن خدا نہ بنے، نماز ترک نہ ہو. لیکن اس شخص کی نماز چھوٹ گئی جس نے اب وہ ہمیشہ کے لیے نماز سے محروم ہو گیا. مسجد میں لوگ نماز کے لیے آ رہے تھے، ابن ملجم بھاگ چکا تھا. یہ ہوتی ہے علی کی دشمنی. علی کی دشمنی انسان کو بے نمازی بنا دیتی. ابھی جماعت نہیں ٹھہری تھی، نافلے کی نماز امیر المومنین پڑھ رہے تھے، مسجد میں کوئی نہیں تھا جب آئے تھے. ایک ابن ملجم دکھائی دیا اور کوئی دکھائی نہیں دیا. امام نے اسے جگا کر خود مصلی پر پہنچ گئے اور نماز نافلہ پڑھنے لگے. ابھی مجمع نہیں ہے، اگر مجمع ہوتا اور اسے دیکھتا تو اسے پکڑ لیتا. لیکن اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ علی وقت سے پہلے آتے ہیں. اسے معلوم تھا کہ وقت سے پہلے آئیں گے، اذان بھی علی دیں گے، نماز بھی علی پڑھائیں گے. اذان بھی علی نے دی. آخری اذان تھی جو کوفے کے گلدستے سے سنائی دی. 18 کی جو شب تھی، 19ویں کی
معیشت تھی، وہ آواز آخری آواز علی ابن ابی طالب کی سنی گئی۔ اس کے بعد امیر المومنین کی جو شہادت ہوئی ہے تو شام والے کہہ رہے تھے کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح سے امیر المومنین کی دشمنی شام میں پھیلائی جا چکی تھی۔ امیر المومنین نافلے کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک حالت قیام میں تھے، پھر حالت رکوع میں گئے، اور جب حالت سجدہ سے سر اٹھا رہے تھے تو اب سجدے سے سر ایسے اٹھا کہ امیر المومنین کے سر پہ ایسی ضربت لگائی گئی، مظلوم امام حالت نماز میں۔ اس طرح سے شہادت واقع ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان میں، شب قدر کے وقت کہ امیر المومنین کے خون سے مسلح رنگین ہو جاتا ہے۔ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین سنبھل نہ سکے، ایسا گہراوار تھا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین مسلح سے داہنی طرف گر گئے، اور اس طرح سے کہ آپ کا رخسار زمین پر پڑا اور آپ اٹھ نہ سکے، آپ کو اٹھایا گیا اور زندگی ہی میں کاندھوں پہ اٹھا کر علی ابن ابی طالب کو گھر پہنچایا گیا۔ امیر المومنین مصلیوں کے حلقے میں تھے، گھر پہنچایا گیا۔ امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور آپ کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ وصیت تھی کہ آپ کو قبر ملے گی حسن و حسین، اور ملائکہ آئیں گے تشییع جنازہ میں، لیکن اگر آپ نے دیکھا امیر المومنین کو غسل و کفن دیا گیا، اور بیٹے ہیں تو غسل و کفن بھی دیں گے، لیکن ہائے کربلا کا میدان، جہاں جوان ہے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور 11ویں محرم کی صبح زین العابدین کو کس کاندھے کو ہلا کے کہا سید سجاد میرے لال کیا سوچ رہے ہو؟ کعب بھی اماں وہ جوان کیا سوچے گا جس کے باپ کا لاشا بے گور ہوگا۔ حسنین بے قرار ہے زینب مسری، حسنین بے قرار ہے زینب مسری، روح جناب فاطمہ زہرا اداس ہے، مولا اٹھو کے مالی اداس ہے، مولا اٹھو کے مالی کوفہ اداس ہے، محتاج بے نوا وہ یتیموں کے دادیا، محتاج بے نوا وہ یتیموں کے دادیا، دیکھو کہ ہر یتیم کا چہرہ اداس ہے، مولا اٹھو کے مالی کوفہ اداس ہے، مولا اٹھو کے مالی کوفہ اداس ہے، مشکل کشا میرے عرب میں شوائے تھی، مشکل کشا میرے عرب میں شوائے تھی، تم کیا اداس ہو کہ زمانہ اداس ہے، مولا اٹھو کے مالی کوفہ اداس ہے، مولا اٹھو کے مالی کوفہ اداس ہے، للہ کربلا کا تصور نہ کیجیے، للہ کربلا کا تصور نہ کیجیے، دریائے القمہ کا نظارہ اداس ہے، مولا اٹھو کے مالی کوفہ اداس ہے، مولا اٹھو کے مالی کوفہ اداس ہے، ماتم کے ہے لباس میں اللہ کا حرم، ماتم کے ہے لباس میں اللہ کا حرم،
علیہ علی علی بس